بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 115 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اسلام اور عصر حاضر۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ عصر حاضر کی جو ایجادات ہیں، جو علوم و فنون ہیں، جو جدت ہے، اس سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا رہنمائی ہے۔ عصر حاضر میں اسلام اپنی رہنمائی کس طریقے سے پیش کرتا ہے، آج کے اس سبق میں ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جدت پسندی، ماڈرنزم جسے کہتے ہیں۔ جدت پسندی بذات خود ایک مستحسن جذبہ اور انسان کی فطری خواہش ہے۔ انسان کی تمام تر مادی ترقی اور سائنسی ایجادات اسی ایک جذبے کی رہین منت ہیں کہ وہ ہمیشہ سے خوب تر کا متلاشی رہا ہے۔ اسلام کسی نئی بات یا جدت پر بحیثیت جدت کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، بلکہ اس کی نوعیت اور افادیت کے مطابق اس کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صنعت و حرفت اور فنون جنگ کے بارے میں نئے طریقوں اور آلات کار کا استعمال متعارف ہوا۔ طائف کے محاصرے میں ایک آلہ منجنیق کی مانند اور دوسرا آلہ دبابہ، جسے موجودہ دور کے ٹینک کی قدیم صورت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری بیڑا کی پیشین گوئی فرمائی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں مکمل ہوا۔ یہ جدت پسندی اسلام کے مطابق بری چیز نہیں ہے، بلکہ جدت پسندی ایک فطری خواہش ہے، اور اسی جدت پسندی کا نتیجہ ہے کہ انسان کی مادی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ سائنسی ایجادات اسی جدت پسندی کا نتیجہ ہے۔ اسلام بحیثیت جدت کسی بات پر، کسی کام پر، کسی ایجاد پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، بلکہ اس کی فوائد اور اس کے نقصان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اگر نقصان اس میں کوئی انسانیت کا زیادہ نقصان ہے تو اس کی پھر وہ اس کے بارے میں پابندی عائد کرتا ہے، اور افادیت کی صورت میں اسلام اس کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی صنعت و حرفت اور فنون جنگ کے بارے میں بہت سے آلات اور نئے طریقے متعارف ہوئے۔ طائف کے محاصرے میں 2 آلے ایجاد کیے گئے، ایک آلہ منجنیق کی مانند تھا اور دوسرا آلہ دبابہ کہتے تھے۔ دبابہ جو ہے یہ ٹینک کی صورت میں ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بحری بیڑے کی پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت کے لوگ بحری بیڑا تیار کریں گے اور اس بحری بیڑا کے ذریعے جہاد کریں گے۔ یہ بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پیشین گوئی مکمل ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ کی عمارت میں بحری بیڑے کی جنگ لڑی گئی۔ علوم جدیدہ، زمانے قدیم سے عصر جدید تک بنی نوع انسان کی درج ذیل 2 اہم بنیادی ضروریات رہی ہیں۔ نمبر 1، کھانا پینا، رہنا سہنا اور محفوظ زندگی۔ یہ ایک حیاتیاتی ضرورت ہے جو بقائے نسل انسانی کے تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، ذہنی احتیاجات۔ انسان اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے حل کا متلاشی رہتا ہے۔ یہ زندگی، کائنات اور زمان و مکان کے حقائق جاننے کو ضروری سمجھتا ہے۔ محفوظ زندگی گزارنے کے لیے اور دیگر آسائشوں کی تلاش میں انسانی ذہن نے نئے علوم کو جنم دیا، مثلا زراعت، طب اور انجینئرنگ۔ یہ سبھی علوم دراصل قدرتی وسائل اور زمین کے ذرائع انسانی فائدے کے طور پر استعمال کرنے سے متعلق ہے، جو ٹیکنالوجی کہلائے۔ علوم جدیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے علوم اس دور میں ایجاد، انسان کو ہر دور میں 2 بنیادی ضرورتیں پیش رہیں۔ نمبر 1، پہلی ضرورت جسے حیاتیاتی ضرورت کہتے ہیں، جیسے کھانا پینا، رہنا سہنا اور محفوظ زندگی گزارنا، یہ سب انسان کی حیاتیاتی ضرورت ہے، ایک پہلی ضرورت یہ رہی۔ اور دوسری ذہنی احتیاجات، یعنی انسان کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کا حل کرنا، اور ان سوالات کے حل کرنے کا نام ہی علم ہے۔ اب ان سوالات کے حل کرنے کے سلسلے میں جو علوم ایجاد ہوئے ان علوم کے مختلف نام رکھے گئے۔ انسان کے ذہن میں عام طور سے سوال آتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، زمان و مکان کیا ہے۔ اب زمان و مکان کے سلسلے میں فلسفہ اور سائنس، اسی طرح کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سائنس کی ضرورت ہے کہ مادہ کیا ہے، پھر کائنات میں مادے کی کیا صورت ہے، کیا حقیقت ہے، یہ تمام چیزیں زندگی کی حقیقت سمجھنے کے لیے
یا اس طرح سے انسان کی زندگی میں مذہب کا کیا ہے، کیا اہمیت ہے اس سلسلے میں وحی الہی. تو یہ تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت ہیں یا انسان کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں، یا اس کے علاوہ پھر وہ بات آتی کہ محفوظ زندگی گزارنے کے لیے اور دیگر آسائش کی تلاش میں انسان نے جن نئے نئے علوم کو ایجاد کیا، جیسے زراعت کو ایجاد کیا، کھیتی باڑی میں نئی پیش رفت کرنے کے لیے، یا انسان کی سہولت کے لیے، انسان کی بیماری کے علاج کے لیے طب جیسا علوم ایجاد ہوا، یا انسان کے دیگر آسائشوں کے لیے انجینئرنگ، یعنی اچھے مکانات کے لیے، اچھے گاڑیوں کے لیے، سفر کے میں آسانی کے لیے انجینئرنگ جیسے شعبے ایجاد ہوئے، یہ الگ الگ فنون ایجاد ہوئے، اور یہ سب جو ہے یہ جدید ٹیکنالوجی کہلائے. سائنس ہماری مادی دنیا پر تصرف حاصل کرنے اور ان قوتوں کی توضیح و تشریح کا ایک منظم اور مرتب نظام ہے. یہ حقائق کا ان کی اصل شکل میں مطالعہ ہے. صحت مند اور ترقی پذیر معاشرے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. اول، انسانی شخصیت کی نشوونما. دوم، حیات عمرانی کی تشکیل. اور سوم، ماحول کی تسخیر. ان 3 میں سے پہلے 2 امور تو الہامی ہدایات سے مکمل ہو جاتے ہیں، جبکہ ماحول کی تسخیر کے لیے سائنس کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام نے سائنسی علوم کے حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابن یعقوب، ابن مسکوہ، ابن حیان، ابن الہیثم، ابن زکریا رازی، ابو القاسم زہراوی، ابو العباس الفرناس، ابو علی سینا اور ابن بیطار جیسے ماہرین سائنسداں پیدا ہوئے، جنہوں نے سائنسی علوم میں گراں قدر ایجادات و اختراعات کی. سائنس کی حقیقت یہ ہے کہ سائنس کا تعلق مادی دنیا سے، یہ ان مادی چیزوں پر تصرف حاصل کرنے اور مادی قوتوں کی توضیح و تشریح کو منظم اور مرتب نظام میں پیش کرنے کا نام سائنس ہے. یعنی مرتب اور منظم انداز سے ان مادی قوتوں کی توضیح تشریح جب کی جائے تو وہ چیز اس کو سائنس کہلاتی ہے. صحت مند اور ترقی پذیر معاشرے کے لیے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے وہ 3 باتیں ہیں. پہلی 2 بات کا تعلق تو وحی سے پورا ہو جاتا ہے، اسے انسانی شخصیت کی نشوونما، یہ وحی الہامی ہدایات سے مکمل ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز حیات عمرانی کی تشکیل، یعنی سماجیات میں کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کا بھی تعلق وحی سے ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے ماحول کی تسخیر، اس کے لیے سائنسی علوم کی ضرورت پڑتی ہے. اور اسلام اور سائنس کا کبھی ٹکراؤ نہیں رہا. سائنسی علوم حاصل کرنے کی اسلام نے حوصلہ افزائی کی. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کا عہد عروج تھا، یا گولڈن ایج کہہ لیں، کہ اسلام کا عہد ذہبی جب چل رہا تھا، اس وقت مسلمانوں میں بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے، جیسے ابن یعقوب، ابن حیان، ابن الہیثم، ابن زکریا رازی، ابو القاسم زہراوی، ابو العباس فرناس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہوائی جہاز ایجاد کیا تھا. فن طب میں ایک سب سے بڑا نام ابو علی سینا اور ابن بیطار اور ابن زکریا رازی، ابو القاسم زہراوی، یہ علم طب کے وہ ماہرین ہیں جن کی تحقیقات پر آج جدید طبی سائنس کی بنیاد ہے. فلسفہ، فطرت کے ایک جامع نقطۂ نظر کی تلاش اور اشیاء کی ہماگیر توجیہ کی کوشش فلسفہ کہلاتی ہے. فلسفہ کو مذہب پر فوقیت حاصل نہیں ہے. مذہب کی قدر و قیمت کے پیش نظر فلسفے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہب کی تعمیر فکر میں مذہب کی مرکزی حیثیت کو تسلیم کرے. عہد عباسی میں یونانی کتب کے تراجم سے 100 سال قبل معتزلہ نے فلسفیانہ بحثوں کا آغاز کیا تھا. تبلیغ اسلام کے لیے اسلامی عقائد کو عقل و دانش کے ذریعے منوانے کی خاطر فلسفیانہ افکار کو نمو ملی اور اس نے ترقی کے مدارس طے کیے. فلسفہ کہتے ہیں کہ فطرت کے ایک جامع نقطۂ نظر کو تلاش کرنے کا نام فلسفہ. فلسفہ اور مذہب میں بھی ٹکراؤ نہیں. اسی طرح سے فلسفے کو مذہب پر فوقیت نہیں دیا جا سکتا، بلکہ فلسفہ مذہب کے لیے معاون ہے. یعنی مذہب نے جو فکر و نظر پیش کیا ہے یا مذہب کی جو فکر ہے اس کی تعمیر میں فلسفے کو مذہب کی مرکزی حیثیت تسلیم کرتے ہوئے معاون ہونا چاہیے. عباسی میں یہ عبارت جو ہے یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے. مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامی فلسفہ یونانی فلسفے سے ماخوذ ہے، یعنی یہ اصل نہیں ہے، اصل یونانی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے کہ جب یونانی کتب کے تراجم ہوئے تب مسلمانوں میں فلسفہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یونانی کتب کے تراجم سے 100 سال پہلے ہی معتزلہ نے فلسفیانہ بحثوں کا آغاز شروع کر دیا.
اسی طرح تبلیغ اسلام کے لیے اسلامی عقائد کو عقل و دانش کے ذریعے بنوانے کی خاطر فلسفیانہ، یعنی جب اسلام کی تبلیغ ہونے لگی تو عقل کا استعمال دعوت کے لیے ہونا شروع ہوا، اس وقت ہی فلسفے سے کام لیا جانے لگا۔ خلاصہ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اور عصر حاضر کے موضوع پر سب سے پہلے ہم نے جدت پسندی کو پڑھا، پھر علوم جدیدہ، پھر سائنس،